السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں کراچی سے، جہاں نارتھ ناظم آباد کوثر نیازی کالونی میں گھریلو جھگڑے پر گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ سے خاتون جاں بحق جبکہ بچے سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ایک ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ نارتھ ناظم آباد کی کوثر نیازی کالونی میں سالے اور بہنوئی کے درمیان پلاٹ کے تنازع پر جھگڑے میں گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں 74 سالہ سیما بی بی جان سے گئیں جبکہ بچے سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق اور زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ایک ملزم شہزاد کو حراست میں لے لیا۔ شہزاد کے بھائی نے پولیس کو بتایا کہ جھگڑے میں اس کی ماں فائرنگ کی زد میں آئی۔ والدہ گئی ہے چھڑوانے کے لیے تو انہوں نے سیدھے گولیاں ماری ہیں سیدھی سی۔ اینی شاہد کا کہنا ہے کہ جھگڑے کے وقت شہزاد اکیلا تھا کہ مخالفین نے جھگڑا شروع کر دیا۔ شور ہونے لگا، میں باہر آیا، میں نے بہت کوشش کری، اس کو کھینچ کے جہاں تک لے گیا۔ بھائی وہ بندے زیادہ ہو گئے، 1-2 بندوں سے کہاں چھوٹتے ہیں، تو کرتے کراتے بیچ میں فائرنگ ہو گئی، اماں کو گولی لگ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ جائیداد کے تنازع پر پیش آیا۔ فائرنگ کر کے ملزمان فرار ہو گئے جبکہ شہزاد کو بھی حراست میں لے کر اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کیمرامین مظہر صدیقی کے ساتھ شاہنواز علی قادری، سما، کراچی۔ کراچی میں ایک اور پولیس اہلکار کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا۔ 20 روز میں 3 اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ۔ کراچی میں کوٹ پولیس کے اہلکار کو لاپتہ ہوئے کئی روز بیت گئے ہیں لیکن پولیس اپنے پیٹی بند بھائی کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ضیاء بلوچ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ پولیس ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی۔ شاہنواز علی قادری کی رپورٹ۔ 12 دن ہو گئے، ابو کا آپ کہاں ہو، جلدی آؤ، ہم پریشان ہیں۔ فاطمہ کو اپنے بابا کی یاد خوب ستاتی ہے۔ اس کے والد 2 ہفتے سے لاپتہ ہے۔ پولیس اہلکار 10 جولائی کو سینٹرل جیل سے ڈیوٹی کر کے روانہ تو گھر کے لیے ہوا مگر گھر پہنچا نہیں۔ کہیں سے میرا شوہر آ جائے، کہیں سے بچوں کو دلاسا دے دے کے تک گئی ہوں۔ میں بہت انتظار کر رہی ہوں اپنے شوہر کا، پلیز خدا کے واسطے حکومت سے اپیل کرتی ہوں میرے شوہر کو لا کے دو۔ والد اس کی تلاش میں اسپتال بھی گئے۔ ہمارا کفالت کرنے والا یہی ہے، 4 بچے، بیوی ہے، گھر کرایہ کا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ضیاء بلوچ نے 1 ماہ سے اپنا فون بند کر رکھا تھا۔ اس کی تلاش کے لیے ضیاء سے رابطے میں رہنے والوں سے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ شاہنواز قادری، سما، کراچی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف پولیس کا بھرپور ایکشن، مختلف علاقوں سے 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ احمد رحمان خان کی رپورٹ۔ لاہور پولیس کی حراست میں اقدام قتل کا ملزم پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا۔ ورثا کا الزام ہے کہ پولیس نے مشتاق کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا تھا۔ معمر شخص ذہنی تشدد برداشت نہ کر سکا۔ DIG انویسٹیگیشن نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ جہانگیر خان کی رپورٹ۔ پولیس تشدد یا عمر کا تقاضا، پولیس حراست میں اقدام قتل کا ملزم ہلاک۔ مولوی مشتاق نامی شخص کے خلاف 9 جولائی کو مناوا تھانے میں اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ ورثا کا کہنا ہے کہ غیر قانونی حراست میں انویسٹیگیشن پولیس ذہنی تشدد کرتی رہی۔ پولیس کسٹڈی میں آئے تھے وہ تقریباً کوئی 14-15 دن سے، 9 تاریخ کا پرچہ، تو اسی ٹائم میں میرے سے گھر سے انہوں نے اریسٹ کیا، تو اس کے بعد ذہنی ٹارچر، ہارٹ پیشنٹ تھے وہ۔ مولوی مشتاق دل کا مریض تھا۔ ورثا موت کا ذمہ دار پولیس کو قرار دیتے ہیں۔ ادھر بچوں کا کوئی جھگڑا ہوا تھا، ان لوگوں نے ان کا نام بیچ میں دے دیا، یہ غلط ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے ہی نہیں ہے کام میں، ان لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ موت تشدد سے ہوئی یا طبعی تھی، پوسٹ مارٹم کے بعد واضح ہوگا۔ کیمرامین علی مشتبہ کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ اور اٹک پولیس نے نوجوان کے قاتل کا سراغ لگا لیا۔ گرفتاری پر کروڑ پتی ملزم رونے دھونے لگا، جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ فاروق حسن بخاری کی رپورٹ۔ سنجوال روڈ اٹک پر گزشتہ دنوں ایک نوجوان کی لاش ملی۔ پولیس نے تحقیقات میں مقتول کا نام پتہ تلاش کیا۔ اطلاع موصول ہوئی کہ سنجوال روڈ کے قریب ایک نامعلوم لاش پڑی ہے، جس پر ہم نے جب جا کر چیک کیا تو اس کی گردن میں گولی لگی ہوئی تھی اور یہ مقتول نامعلوم تھا اور یہ ایک اندھا قتل تھا۔ قاتل کو شناخت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے 48 گھنٹے کے اندر اریسٹ کیا۔ پولیس موبائل فون ڈیٹا کی مدد سے قاتل تک پہنچ گئی۔ ملزم طاہر نامی شخص نکلا جو مقتول نوید کا دوست تھا۔ ان دونوں میں کاروباری لین دین پر تنازع تھا اور ملزم نے 40 لاکھ کے لیے دوست کو قتل کر دیا تھا۔ گرفتاری پر ملزم نے رونا دھونا شروع کیا، تاہم دوران تفتیش سچ اگل دیا، قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے قتل کو کاروباری لین دین میں تنازع کا شاخسانہ قرار دیا۔ سید فاروق حسن بخاری، سما، اٹک۔
دہشت گردوں کا ایک اور وار، پارا چنار کے توری بازار میں دھماکہ، 15 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بم ریڑھی کے نیچے نصب کیا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن بھینس کالونی میں لوٹ مار کا واقعہ، سیکیورٹی انچارج نے بڑا دعویٰ کر ڈالا، بتایا کہ گزشتہ روز 12 مسلح افراد 40 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے۔ فائرنگ سے قربانی کا جانور بھی ہلاک ہوا۔ مزید بتا رہے ہیں چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان۔ احمد، کیا پولیس کسی ملزم کو گرفتار بھی کر پائی ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم سرجانی بھینس کالونی میں موجود ہیں، جہاں گزشتہ روز ایک واردات ہوئی تھی، ایک بڑی واردات، جس میں کوئی 12 سے 13 ملزمان اس بھینس کالونی میں داخل ہوئے، اور نہ صرف داخل ہوئے بلکہ انہوں نے مختلف باڑوں کو لوٹا، اور لوٹتے ہوئے جب وہ اس باڑی کی جانب پہنچے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں، جہاں پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں، تو یہاں پر جو ان کے سیکیورٹی انچارج ہیں اور جو سیکیورٹی کا عملہ ہے اس بھینس کالونی کا، ان کی جانب سے بھی مزاحمت کی گئی، فائرنگ کی گئی ملزمان پر، اور ملزمان کی جانب سے بھی کافی جدید ہتھیاروں سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک جانور جو کہ مویشی پالے جاتے ہیں یہاں پہ پورے سال قربانی کے لیے، ایک مویشی جو ہے وہ ہلاک ہوا، گائیں جو ہے وہ ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد ملزمان یہاں سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی 40 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ہے جو مختلف باڑوں سے لوٹی گئی ہے۔ ہم یہاں کے سیکیورٹی انچارج ہیں سلطان صاحب، ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ سلطان صاحب، کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کتنے ملزمان آئے تھے ٹوٹل؟ سر یہاں پر تقریباً 12 سے 13 ملزمان تھے، اور جدید اسلحہ تھا ان کے پاس، یعنی کہ 7mm کلاشن کوفیں اور 9mm کی پسٹلیں تھیں ان کے پاس، اور انہوں نے لانچر بھی مارے تھے۔ مجموعی طور پہ کتنے لوٹ کے گئے ہیں؟ مجموعی طور پہ تقریباً انہوں نے 40 سے 42 لاکھ روپے یہاں سے لوٹے۔ دیکھیں یہاں پہ 4 مہینے قبل ایک پولیس چوکی بھی بنائی گئی تھی، لیکن وہ بھی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ اگر وہ ہوتی تو شاید کچھ رسپونڈ جو ہے وہ کیا جا سکتا پولیس کی جانب سے۔ جب ان کی جانب سے 15 پر فون کیا گیا ہے تو اس کے بعد پولیس یہاں پر پہنچی ہے۔ اب اس واقعے کی تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا احمد رحمان خان۔ فیصل آباد میں قربانی کے جانور چوری ہونے لگے ہیں۔ ایک ہی دن میں مختلف علاقوں سے 9 بکرے اور 4 بیل چوری کر لیے گئے۔ یوسف چیمہ کی رپورٹ۔ قربانی کے جانور چوروں کے نشانے پر، فیصل آباد کے مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کے بیل اور بکرے چوری۔ رضا آباد میں محمد مدثر کے گھر کے باہر سے 1,05,000 کا بیل چوری ہو گیا۔ پولیس کو کال کی مگر کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ کل ہم 3 گھنٹے تھانے میں بیٹھے رہے رضا آباد میں جا کے، ان کی وہ موبائل نہیں آئی، گاڑی نہیں آئی۔ کل سے کوئی پولیس والا، کوئی تھانے والا کوئی نہیں ادھر آیا، کسی نے ہماری داد رسی نہیں کی آ کے۔ ایک ہی روز میں نشاط آباد، ملت ٹاؤن اور خانوانہ کے علاقے سے 9 بکرے اور 4 بیل چوری ہوئے۔ ہمارے 2 بیل تھے، ایک بیل ہمارا گم ہو گیا، ہم اپنے بابا کہہ رہے ہیں ہمیں وہی بڑا والا بیل لا کے دیں۔ پولیس اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1.5 ماہ میں اب تک 398 جانور چوری ہو چکے ہیں۔ سٹی پولیس افسر کے مطابق ان میں سے کچھ جانور برآمد کر لیے گئے ہیں۔ کیمرامین حفظ اویس کے ساتھ یوسف چیمہ، سما، فیصل آباد۔ کراچی میں غیر قانونی مویشی منڈیاں قائم ہیں۔ سپر ہائی وے کی منڈی میں بھی SOPs پر عمل درآمد نہ کرایا جا سکا۔ کہنے کو سندھ میں 12 سالہ اقتدار، لیکن ریٹ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اپنے ہی نوٹیفیکیشن پر سندھ سرکار عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی۔ شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs تو بنا دی گئیں، لیکن کراچی میں قائم غیر قانونی مویشی منڈیاں ختم ہو سکیں، نہ ہی سپر ہائی وے پر قائم منڈی میں احکامات پر عمل درآمد ہو سکا۔ لیاری ایکسپریس وے کے علاوہ کورنگی، جہانگیر روڈ اور پیپل چورنگی سمیت دیگر علاقوں میں قائم غیر قانونی مویشی منڈیوں میں دھڑلے سے خرید و فروخت جاری ہے۔ سپر ہائی وے کی مویشی منڈی کے اندر بھی حکومتی ریٹ دکھائی نہیں دیتی۔ سندھ حکومت نے صبح 6 سے شام 7 بجے تک کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، لیکن منڈی 24 گھنٹے کھلی ہے۔ شہری جب چاہیں آرام سے آئیں۔ اوپر سے انتظامیہ ہے کہ ماسک اور سینیٹائزر کا پوچھے گی، نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنے کی ہدایت کرے گی۔ اور تو اور 12 سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ ساتھ 50 سال سے زائد عمر کے لوگ بھی آ جائیں تو کوئی روکے گا نہ ہی ٹوکے گا۔ قربانی کا جانور لے لیا، اب صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسے میں شہری جانوروں کو لے کر سروس اسٹیشن پہنچ رہے ہیں، جہاں جانوروں کو نہلایا جا رہا ہے۔ سروس اسٹیشن تو بہت سے آپ نے دیکھے اور سنے ہوں گے جہاں پر گاڑیوں کی دھلائی ہوتی ہے، لیکن لیاقت آباد میں ایک سروس اسٹیشن ایسا ہے جہاں گزشتہ 7 سال سے ایک خاص قسم کی روایت برقرار ہے، اور وہ ہے جانوروں کو نہلایا جانا۔ قربانی کے جانوروں کو یہاں نہلاتے ہیں، اور شیخ ثقیل محمد اس وقت یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ملوائیں گے ان لوگوں سے
کہ جو اپنا جانور یہاں پہ لے کر آتے ہیں اور اپنا جانور نہلواتے ہیں، اور پھر ہم معلوم کریں گے خود صغیر صاحب سے بھی کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ سہولت نہیں ہے، گلیاں تنگ ہیں، پھر پانی کی سہولت نہیں ہے یا آسانیاں ہیں تو اس لیے یہاں لے آتے ہیں۔ میرا کام ہے اسٹیشن کا گاڑی سروس کرنے کا، لیکن میں اپنے جانوروں کو جو ہے جہاں پہ لا کے سروس کرتا تھا ہر سال بقرعید میں، تو میرے جانوروں کو دیکھ کے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ یہ میں جانور 100 روپے میں سروس کرتا ہوں میں، اس کے اندر میری محنت ہوتی ہے بس، اور میں 100 روپے جو لیتا ہوں وہ صرف بجلی کے بل کے اور شیمپو کے ہوتے ہیں۔ کراچی میں ایسے بے شمار سروس اسٹیشن ہیں جہاں پر آپ اپنی گاڑیوں کو ہی نہیں بلکہ قربانی کے جانوروں کو لا کر بھی نہلا سکتے ہیں، کیونکہ گرمی صرف انسانوں کو ہی نہیں جانوروں کو بھی لگتی ہے۔ کیمرامین قاسم رئیس کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ سروس اسٹیشنز پر قربانی کے جانور کی دھلائی، ویٹنری ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پمپ پریشر کے باعث جانور کی آنکھ اور کان متاثر ہو سکتے ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ جانور کو تکلیف دینا خلاف شریعت ہے۔ قربانی کے جانور کو نہلانا دھلانا تو اچھا، مگر کیا سروس اسٹیشن کے پریشر پمپ سے دھلائی درست ہے؟ ویٹرنری ڈاکٹر ندیم کہتے ہیں نہلاتے ہوئے پمپ کا پریشر کم رکھا جائے، اگر ایسا نہ کیا تو جانوروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دھلوانا جس طرح ہوتا ہے جانور کو تو وہ ہوتا ہے اسکن کے لیے بیسٹ ہوتا ہے، پانی اندر نہ جائے، وہ پھر مطلب اس کو پریشانی کا باعث بنے گا اینیملز کے لیے نا۔ عالم دین حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے جانوروں کو تکلیف دینا شرعی طور پر جائز نہیں۔ قربانی کے جانور کو تو بالکل بھی ہر اعتبار سے پیار سے رکھنا چاہیے، اور اذیت تو بالکل نہیں دینی چاہیے، اور اگر اس طرح کا کوئی عمل ہو رہا ہے تو حکومت کو بھی چاہیے اسے روکے۔ طاہر اشرفی نے مزید کہا عوام عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے لائے گئے جانوروں کے کھانے پینے کا بھی خاص خیال رکھیں۔ عید قربان میں صرف 9 روز رہ گئے ہیں، لیکن سپر ہائی وے مویشی منڈی میں جانوروں کی فروخت میں تیزی نہ آ سکی۔ اونٹ منڈی میں بھی سناٹے کا راج ہے، 20,000 صحرائی جہاز خریداروں کے منتظر ہیں۔ شاہنواز علی قادری کی رپورٹ۔ نقش و نگار اور زیورات سے مزین یہ اونٹ خریداروں کے منتظر ہیں، لیکن چند روز رہ جانے کے باوجود اونٹ منڈی میں سناٹے کا راج ہے۔ ابھی 2-3 جانور بیچے ہیں، سارے کھڑے ہیں۔ اچھا، کتنے جانور لے کر آئے آپ؟ 19-20 جانور ہیں۔ ریٹ اس سال مزہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، گراہک نہیں آتے ہیں، کس وجہ سے وہ ہم کو پتہ نہیں، پر کرونا کی وجہ سے کوئی پیچھے سے کوئی کاروبار ان کا نہیں ہے۔ بیپاری کہتے ہیں روزانہ ایک صحرائی جہاز پر 1000 سے 1500 روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن خریدار کوئی نہیں۔ اوپر سے انتظامیہ 16 لیٹر پانی دیتی ہے اور ایک اونٹ دن میں 50 لیٹر پانی پی جاتا ہے۔ 1500-1600 خرچہ پڑ رہا ہے، ایک 50 روپے پیے گا کم سے کم۔ تو آپ کو منڈی میں اتنا پانی دستیاب ہے؟ نہیں دے رہے، ایک دفعہ دیتے ہیں پانی بس۔ مویشی منڈی میں 5 نسلوں کے اونٹ دستیاب ہیں جو نواب شاہ سکر بدین سے لائے گئے ہیں۔ اعلیٰ نسل کا لاڑی اونٹ 8 لاکھ اور کم سے کم 2.5 لاکھ روپے میں دستیاب ہے۔ مویشی منڈی انتظامیہ کے مطابق رواں سال 20,000 سے زائد اونٹ لائے جا چکے ہیں اور فروخت کا تناسب صرف 10% ہے۔ کیمرہ مین امتیاز علی کے ساتھ شاہنواز علی قادری، سما، کراچی۔ راجن پوری بکروں کی دھوم کراچی سے لاہور تک مچی ہوئی ہے، منڈیوں میں ان کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ الیاس گبول کی رپورٹ۔ راجن پوری بکرے جن کے نخرے ہیں وکھرے، دراز قد، چوڑا سینہ، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، اس لیے ملک بھر سے خریدار راجن پور کی مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ دور دراز سے آئے شہری قیمتوں کا سن کر پریشان ہی ہو گئے، کہتے ہیں بڑھتی مہنگائی نے تو ان کی کمر توڑ دی ہے۔ جو پچھلے سال بکرا ہم نے 60,000 کا خریدا تھا، ابھی وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں مل رہا ہے۔ تو میں نے 2-3 بکرے دیکھے ہیں، قیمتیں بھی پوچھی لیکن بہت زیادہ ہیں، لیکن ٹرائی کر رہا ہوں۔ جو بڑے جانور ہیں وہ وہاں یہاں پہ تو دستیاب ہے ہی نہیں ہے۔ ابھی منڈی اتنی تیز ہے، جو 50,000 اس کا 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں بکرے کا۔ مویشی مالک کے مطابق وہ جانوروں کو محبت سے پالتے ہیں، سال بھر کھلا پلا کر خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، دودھ وغیرہ اس کو پلاتے ہیں اور کھال بھی کھلا دیتے ہیں اور گندم کی دانے بھی کھلاتے ہیں۔ مویشی مالکان کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب منڈی میں لائے گئے جانوروں پر لگائے گئے ٹیکس میں بھی کمی کرے۔ الیاس گبول، سما، راجن پور۔ اٹک میں قربانی کا بیل رسی توڑوا کر بھاگ نکلا، روڈ پر دوڑتے بیل نے مالک کی دوڑیں لگوا دی۔ تفصیل جان لیتے ہیں، سمجھ نمائندے فاروق حسن بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق، اس بیل نے تو یقیناً کسی کو نہیں چھوڑا ہوگا، یہ پکڑ میں کیسے آیا؟
جی یہ بالکل یہ واقعہ حسن ابدال میں عمران نامی شخص آج منڈی سے قربانی کے لیے بیل خرید کر لایا، مگر نئی جگہ پر بیل پور ہو گیا اور رسی توڑوا کر بھاگ نکلا اور جی ٹی روڈ پر پہنچ گیا۔ مالک پیچھے پیچھے بھاگتا رہا مگر بیل ہیوی ٹریفک کے اندر دوڑتا ہوا 5 کلومیٹر دور نکل گیا۔ پیچھا کرتے لوگوں نے ہمت کر کے بیل کو پکڑ لیا مگر ڈر کے مارے کوئی قریب جانے کو تیار نہیں۔ اب بیل کو ایک دوسری جگہ لا کر بند کر دیا گیا ہے۔ بیل نے ایک موٹر سائیکل کو بھی کچل دیا ہے مگر سوار اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بڑی عید پر عوام کو بڑے مزے نہیں ملیں گے۔ حکومت کا قربانی والی عید پر صرف 3 چھٹیاں دینے کا اعلان۔ عید کے تیسرے دن ڈیوٹی پر آنا ہوگا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 31 جولائی سے 2 اگست تک عید کی تعطیلات ہوں گی۔ رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے عید الاضحیٰ 1 اگست کو منانے کا اعلان۔ فواد چودھری نے سوال اٹھا دیا، چاند کی تصویر ٹویٹ کی، لکھا کیا یہ پہلی کا چاند ہے؟ مفتی منیب الرحمان نے فواد چودھری کی منطق مسترد کر دی۔ وزیر سائنس فواد چودھری اپنا چاند چڑھانے میں مصروف۔ ٹویٹر پر چاند کی تصویر شیئر کرتے ہوئے سوال کیا تھا، کیا یہ پہلی کا چاند ہے؟ کیا سورج غروب ہونے کے بعد چاند اتنی دیر تک آسمان پر رہتا ہے؟ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے بھی ترکی و ترکی جواب دیا، کہا جسے سائنس کی مبادیات کا علم نہیں وہ خود کو سائنس کا امام بنا کر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے فواد چودھری سے سوال کر دیا، شریعت کی کس کتاب میں یا سائنس اور فلکیات کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چاند جب طلوع ہوگا تو اس کا سائز دیکھ کر اور مطلع پر اس کے ٹائمنگز دیکھ کر اس کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا؟ مفتی منیب الرحمان نے فواد چودھری کی منطق یکسر مسترد کر دی۔ ان کا کہنا ہے وفاقی وزیر کی باتوں کا شریعت اور سائنس دونوں سے کوئی تعلق نہیں، سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے یہ پہلی کا چاند تھا۔ کورونا سے بچنا ہے، متحدہ عرب امارات میں نماز عید کے لیے کیا SOPs بنائے گئے ہیں، اس رپورٹ میں آپ بھی جانیے۔ اور حکومت نے فروغ نسیم کو 8 ماہ میں تیسری مرتبہ وزیر قانون بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حلف برداری آج ایوان صدر میں ہوگی۔ فروغ نسیم نے پہلی مرتبہ آرمی چیف کی وکالت کے لیے، دوسری مرتبہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں حکومت کی نمائندگی کے لیے استعفیٰ دیا تھا۔ اسلام آباد سے دیکھیے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ فروغ نسیم ایک مرتبہ پھر تبدیلی سرکار کے وزیر قانون بننے کو تیار۔ موجودہ حکومت میں ایک ہی وزارت کے لیے حلف اٹھانے کی ہیٹرک کرنے والے پہلے وزیر ہوں گے۔ ایوان صدر میں جمعہ کی صبح 11 بجے حلف برداری ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ سے فروغ نسیم پہلی مرتبہ نومبر 2019 میں آرمی چیف کی مدت ملازمت کے کیس میں پیش ہونے کے لیے مستعفی ہوئے اور 2 ہی روز بعد بطور وزیر قانون دوبارہ حلف بھی اٹھا لیا تھا۔ اس مرتبہ فروغ نسیم کی وفاقی کابینہ میں واپسی 1 ماہ 23 روز بعد ہو رہی ہے۔ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس میں وفاق کی نمائندگی کے لیے وزارت قانون کے قلمدان سے 1 جون کو استعفیٰ دیا تھا۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر نیپرا نے شوکاز نوٹس کی صورت کے الیکٹرک کو چارج شیٹ تھما دی ہے۔ اتھارٹی نے 15 روز میں جواب طلب کرتے ہوئے کمپنی کا لائسنس معطل کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے کہ الیکٹرک حکام نے چارج شیٹ ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیے وہاب کامران کی رپورٹ۔ کراچی والوں کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے دوچار کرنے کی ذمہ دار کے الیکٹرک نیپرا نے شوکاز نوٹس جاری کر کے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ بھاری جرمانے اور لائسنس معطل کرنے کا بھی انتباہ۔ نیپرا چارج شیٹ کے مطابق کے الیکٹرک نے بن قاسم پاور پلانٹ 1 کے لیے فرنس آئل کا مطلوبہ ذخیرہ رکھا، نہ ہی مینٹیننس کے نام پر ٹیرف میں 25 ارب روپے اضافے کی منظوری کے باوجود مشینوں کی مناسب مرمت اور دیکھ بھال کی۔ 900 میگا واٹ کے بن قاسم پاور پلانٹ 3 کے لیے مزید 84 ارب روپے صارفین سے بٹورنے کی اجازت تو لی، مگر مقررہ وقت سے 7 ماہ اوپر ہونے کے باوجود یہ منصوبہ نامکمل۔ سوئی صدرن سے گیس خریداری معاہدہ بھی نہ ہوا، نہ ہی PSO کو فرنس آئل کے لیے بروقت ڈیمانڈ بھیجی گئی۔ متعدد پاور پلانٹس کو متبادل فیول پر چلانے کی زحمت بھی نہیں کی گئی۔ چارج شیٹ میں 39 پاور ٹرانسفارمرز پر اوور لوڈنگ بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ قرار۔ نوٹس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ 15 روز میں وضاحت پیش نہ کی گئی تو سمجھا جائے گا کہ الیکٹرک کے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ وہاب کامران، سما، اسلام آباد۔
نیپرا کی سماعت اعداد و شمار کا ہیر پھیر ثابت ہوئی. 5 ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو 3 ماہ کے لیے کمی کر کے حساب برابر کر دیا. عوام کے لیے 4 ارب کے ریلیف کی گنجائش بھی نکال لی. مہنگائی کے پسے ہوئے عوام کو ریلیف مل گیا. یوں تو نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صرف 3 ماہ کے لیے بجلی سستی جبکہ 5 ماہ کے لیے مہنگی کی، لیکن اس کے باوجود صارفین فائدے میں رہ گئے. 4 ارب کا ریلیف جو مل گیا. نومبر 2019 کے لیے 98 پیسے، دسمبر کے لیے ₹1.88، جنوری 2020 کے لیے 93 پیسے، فروری کے لیے 39 اور مارچ کے لیے 6 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا. اس فیصلے سے صارفین پر یوں تو 31 ارب کا بوجھ پڑنا تھا، لیکن اپریل، مئی اور جون کے لیے قیمتوں میں کی گئی کمی نے 35 ارب کا ریلیف دے کر 4 ارب پھر بھی بچا لیے. 5 ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ صرف کاغذی کارروائی ثابت ہوگا، کیونکہ 31 ارب روپے کی یہ رقم صارفین سے وصول نہیں کی جائے گی. نیپرا نے کے الیکٹرک کی دستاویزات کی سکروٹنی کا بھی فیصلہ کر لیا. سکروٹنی کے بعد کے الیکٹرک کی بجلی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے فیصلہ ہوگا، جس کا حتمی اعلامیہ حکومت جاری کرے گی. کے الیکٹرک نے سہ ماہی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 188 ارب روپے سے زائد مانگے تھے. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے 100 نصابی کتابوں کی اشاعت اور فروخت پر پابندی لگا دی ہے. اسکولوں میں پڑھائی جانے والی ان کتابوں میں شامل مواد اسلامی تعلیمات اور مشاہیر پاکستان کے بارے میں معلومات کے منافی قرار دے دیا ہے. لاہور سے محمد علی جڑ کی رپورٹ. نجی تعلیمی اداروں کی نالائکی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور غیر اخلاقی مواد شامل نصاب، بانی پاکستان اور علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کا اندراج بھی غلط. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ایکشن میں آ گیا، 100 نصابی کتب پر پابندی لگا دی. نجی اسکولوں میں پڑھائی جانے والی نصابی کتب کا کچا چٹھا کھولا ایم ڈی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے. بولے بچوں کی ذہنی نشو و نما پر کوئی سمجھوتا نہیں. ناقابل معافی اغلاط کی بنا پر 31 پبلشرز کی کتابوں کی اشاعت اور فروخت پر پابندی لگائی جا رہی ہے. ہم نے 10,000 وہ کتابیں جو بڑے بڑے معتبر سرکاری پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں. پہلی قسط جو آج کی ہماری ہے کہ 100 کتابیں ایسی ہم نے نکالی ہیں جس کو آج ہم بین کرنے جا رہے ہیں. جن کتابوں پر پابندی لگائی گئی ان میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش تک غلط درج ہے. دنیا کے نقشے پر آزاد کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا. رائے منظور ناصر کا کہنا تھا کہ پابندی کے ذریعے بڑے پبلشرز پر ہاتھ ڈالا ہے. اب کوئی بھی نجی اسکول منظوری کے بغیر کتاب شامل نصاب نہیں کر سکے گا. کتابوں کی منظوری کے لیے فیس بھی ادا کرنا پڑے گی. محمد علی، سما، لاہور. جتنے این آر اوز وزیر اعظم عمران خان نے دیے اتنے کسی نے نہیں دیے. بھارتی جاسوس کلبھوشن کو بھی این آر او دیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں تبدیلی سرکار کو نشانے پر لے لیا. خواجہ آصف بھی خوب گرجبر سے حکومتی وزراء نے بھی بھرپور جواب دیے. جتنے این آر او وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی عامر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے این آر او نہیں دیے ہیں. یہ جو سب سے لیٹسٹ این آر او جو کلبھوشن یادو کے لیے این آر او ہے، ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ اس وقت یہ حکومت نے غلط کیا. اس وقت ہماری پارٹی کا یہ موقف نہیں تھا، یہ ان کا موقف بھی تھا پی 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 کا. جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو کلبھوشن یادو ایک گالی تھی. ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ مودی کا یار ہے. آج یہ آئٹم نمبر 4 جو ہے کون کس کو اپیز کر رہا ہے، کون جو ہے گھٹنوں کے بل جا کے ان کو جو ہے سب کے آگے سجدہ دے دے. کلبھوشن کا نام لینے پہ جو لوگ شرماتے تھے، جن کو شرم آتی تھی، وہ بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہے. اور جس نے عالم اسلام کا، پاکستان کا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، اس عمران خان کو بھی قوم جانتی ہے. کیوں سودا کر رہے ہیں پاکستان کی غیرت کا اور پاکستان کی حمیت کا؟ کیوں بیچ رہے ہیں پاکستان کی عزت کو؟ کلبھوشن یادو دشمن ہے پاکستان کا، اس نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، وہ سزاوار ہے. کون سا یار مودی کا؟ کیوں آپ گئے تھے آئی سی جے میں اس وقت؟ کیوں آپ نے ایکسیپٹ کی تھی جورسڈکشن؟ ہم پھنس گئے ایک آئی سی جے کی ڈیسیژن میں کیونکہ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے. اگر آپ جورسڈکشن انٹرنیشنل کورٹس کا نہیں مان رہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پاکستان کے قانون سے اس کو این آر او دے دیں. ایک انڈین اسپائی کو جورسڈکشن ایکسیپٹ کی اور گڑبڑ ساری وہاں سے شروع ہوئی. تو جب اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے پہلے ان کی کریں اکاؤنٹیبلٹی.
بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو اپیل کا حق دینے کا آرڈیننس کورم ٹوٹنے کے باعث قومی اسمبلی میں پیش نہ کیا جا سکا۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کلبھوشن یادو آرڈیننس اور نیب پر کڑی تنقید کورم کی نشاندہی کرتے ہوئے اپوزیشن ارکان سمیت ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ مراد سعید نے بلاول کو ایوان میں واپس لانے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن کی ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس ہاؤس کے سیشن کو چلنے دیں، ہم آپ کو اس آرڈیننس کو پاس کرنے دیں، which is why میں آپ کا کوارم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ تھینک یو جناب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی میں گرما گرم خطاب۔ تقریر کے اختتام پر بلاول بھٹو کو نہ جانے کیا خوف تھا کہ جواب کا انتظار بھی نہ کیا، کورم پر سوال اٹھا کر ایوان سے پارٹی ارکان سمیت واک آؤٹ کر گئے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اپنی نشست پر کھڑے ہوئے، ایوان کے رولز یاد دلائے، 4 بار اسپیکر ڈائس کے پاس گئے، بلاول بھٹو کو ایوان میں واپس لانے کا مطالبہ کیا۔ جب پینل آف چیئر کے رکن نے رولز پڑھنے کی ہدایت کی، علی محمد خان نے شک پڑھ کر سنائی۔ کورم کا جو ذکر ہے وہ رول آف پروسیجر میں رول نمبر 5 میں ہے، رول نمبر 5 میں جی کریں کہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی ممبر جو ہے وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے، اور جب تک کورم پورا نہیں ہو سکتا تو اجلاس شروع نہیں۔ آواز صحیح نہیں ہے۔ یوں کورم نامکمل ہی رہا اور کارروائی جمعے تک مؤخر کر دی گئی۔ تخت لاہور پر اپوزیشن کی رال ٹپکنے لگی۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ پیغام لے کر حمزہ شہباز کے پاس پہنچ گئے۔ عارف ملک کی رپورٹ۔ تخت لاہور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رال ٹپکنے لگی۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ اہم پیغام لے کر حمزہ شہباز کے پاس پہنچ گئے۔ حسن مرتضیٰ نے حمزہ شہباز سے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن چیمبر میں ملاقات کی اور بلاول بھٹو زرداری کا پیغام پہنچایا۔ پی پی رہنما نے یقین دہانی کرائی کہ مسلم لیگ نواز پنجاب میں حکومت بنائے تو پیپلز پارٹی بھرپور ساتھ دے گی۔ حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ حمزہ شہباز نے پیپلز پارٹی کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر اے پی سی میں بات کریں گے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر اطلاعات فیاض چوہان نے ملاقات میں ہونے والے صلاح مشوروں کو دیوانے کا خواب قرار دے دیا۔ 50 کے قریب ایم پی ایز ہیں جو نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے جو متنفر ہوئے ہیں، ان میں سے 15 نے تو سرے عام آ کے ان کو جوتیاں دکھائی ہیں اور جوتیاں ماری ہیں، اور پیپلز پارٹی کے بھی 2 ممبر ہیں 10 میں سے جنہوں نے ان کو ٹھینگنا دکھا دیا ہے۔ اب پتہ نہیں، میں حیران ہوں یہ کن لوگوں کے ووٹوں سے یہ وزیر اعلیٰ لانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو میں اس کے اوپر ہنس ہی سکتا ہوں۔ یہ جو سٹوری ساری چل رہی ہے، فیاض چوہان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کو کسی سے خطرہ نہیں، سیاسی حریف کچھ بھی کر لیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی رہیں گے۔ عارف ملک، سما، لاہور۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کی کوئی آئینی حیثیت نہیں رہی، ہمیں نیا ادارہ بنانا ہوگا جو سب کا بلا امتیاز احتساب کر سکے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پارلیمنٹ میں خطاب، کہتے ہیں حکومت اب نیب کی موجودگی میں کرپشن کے خاتمے کی بات نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں کہا ہے نیب استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، سلیکٹڈ پگمیز کو اقتدار دیا جاتا ہے، اصل سیاسی قیادت کو، اسی سیاسی کارکن کو قید میں رکھتے ہیں۔ 87 پیجز کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد they can't talk about corruption, they can't talk about accountability۔ ان کا پورا ادارہ، نیب کا ادارہ اب غیر آئینی بن چکا۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہیے تاکہ ہم ایک نیا احتساب کے ادارہ کھڑا کریں جس کے سامنے ہر پاکستانی کے لیے ایک ہی قانون ہو، جس کو یہ پورا اختیار ہو کہ اگر وہ کسی سیاستدان کو، کسی پارلیمنٹرین کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے انویسٹیگیٹ کرے، لیکن اگر ان کو کسی جج کو یا کسی جنرل کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تو وہ بھی ان کے پاس اختیار ہو۔ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ سیاستدانوں کی سیاسی جنگ بھی بارش اور پانی کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ کون کیسے اس جنگ میں شریک ہے، آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔
بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے۔ میں کیا کہوں اس پہ؟ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے۔ واہ کیا نظارہ ہے نا۔ ایک کراچی کا بیٹا علی زیدی کچرے کو صاف کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ جب بند نالے تھے وہاں پہ کچرا بھرا ہوا تھا، اس کو اٹھایا گیا تو کیا ریلیف ملا کہ نہیں ملا؟ آئنسٹائن گھبرا گیا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ میں آپ کو ٹکٹ کرواتا ہوں، کراچی جا کے دیکھ لیتا ہوں۔ خدا کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے۔ جب زیادہ بارش ہوتا ہے زیادہ پانی آتا ہے۔ ارے بس ایک منٹ میری بھی سنی جائے۔ ارے سن لیں، ڈاکٹر شیریں مزاری قومی اسمبلی میں فریاد ہی کرتی رہیں مگر دوسری جانب ایوان میں شور شرابہ ہوتا رہا۔ اسپیکر بھی حاضرین کو سننے پر قائل کرتے رہے لیکن شور شرابہ ایسا کہ آواز ہی دب گئی۔ اسپیکر صاحب ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اگر ایک سیکنڈ بات تو سن لے، خدا کے واسطے بات تو سن لیا کرے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہماری بھی سن لیا۔ یہ ڈاکٹر شیریں صاحبہ ایک سیکنڈ، اسپیکر صاحب جواب دینے دے، مجھے دینے دے، مجھے وہ بتانے دے یہ کیا بولتا جا رہے، یہ کیا بولتا جا رہے، کسی اور کو سننے نہیں دیتا۔ آپ اپنی بات کر لیں۔ ان کو کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے جواب سننے سے؟ نہیں کتھا میں بھی جب وہ میری بات سنیں گے وہ جواب دوسرا چاہتے ہیں۔ ایک منٹ خائی صاحب تشریف رکھیں۔ میری ایک سیکنڈ۔ ٹوٹی سڑکیں عوام کے لیے درد سر مگر حکومت بے خبر۔ فیصل آباد کے ایک شہری نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں کی مرمت کا بیڑا اٹھا لیا۔ عثمان صدیق کی رپورٹ۔ فیصل آباد میں گھڑے بنی سڑکوں کی مرمت کا بیڑا شہری خود اٹھانے لگے۔ فیصل آباد کے جنگ روڈ کی شاہراہ عوام کا امتحان لینے لگی تو داندرا کے رہائشی صادق انصاری نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کی مرمت شروع کروا دی۔ صادق کے مطابق سڑک کی تعمیر کے لیے پہلے 1 کروڑ کی لاگت سے بلڈوزر اور مشینری خریدی، پھر پیچ ورک کے لیے 50 لاکھ کا مٹیریل منگوا کر کام شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب کو یہ خیال آیا کہ اس روڈ کی مرمت کروائی جائے، خود سے ہم نے یہ ساری مشینری پرچیز کی ہے اور ضلع انتظامیہ سے اجازت لی۔ ٹوٹی سڑکوں کی خود سے تعمیر پر شہری صادق کو سراہتے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہ بندہ جو اپنی مدد اپنے تحت کام کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام تو حکومت کا ہے، ٹھیک ہے، حکومت جو وہ سوئی ہوئی ہے۔ جڑاں والا، ستیانہ، سمندری اور چنیوٹ روڈ سے گزرنا بھی شہریوں کے لیے درد سر ہے۔ کیمرامین رضوان صابری کے ساتھ عثمان صدیق، سما، فیصل آباد۔ ڈربی شاہر پاکستان میں دوسرا 4 روزہ انٹر اسکواڈ میچ آج سے شروع ہوگا۔ محمد رضوان نے سرفراز کو سر کا تاج کہہ دیا۔ قحط زدہ صحرائے تھر پر برسات ہو گئی، کسانوں کے چہرے کھل اٹھے، کھیتی باڑی میں جت گئے۔ عبدالجبار نہڑی کی رپورٹ۔ رحمت کی بوندیں صحرائے تھر پر برس گئیں، مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو سے ماحول مہکنے لگا، پیڑ پودوں کا رنگ نکھر گیا، کسان کھل اٹھے۔ ٹڈی دل کا دھڑکا اپنی جگہ ہے مگر اب وہ کھیتی باڑی میں جت گئے ہیں۔ کھیت میں ہل چلا رہا ہوں، بیج بوئے رہا ہوں اور امید ہے پھر بھی بارش پڑے گی اور بھی مکڑ بھی بہت ہے۔ بارشوں کے بعد مویشیوں کے لیے ہرے بھرے چارے کا انتظام بھی ہو گیا۔ تھر واسیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ گزر سفر وہ صرف اسی کھیتی باڑی پہ ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو ہمارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی بارش ہو گئی، اب ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی روزگار کرنا ہے۔ اب تک تھر کے چند علاقے رحمت باران سے محروم ہیں، جہاں کے باسی بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ خوب برسات ہو جائے تو اس سال قحط سے نجات مل جائے۔ عبدالجبار، سما، چھاچرو، تھر پارکر۔